ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت پچھلی آیات سے کافی ملتی جلتی ہے، اور جو الفاظ پچھلی آیات میں آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ اس آیت میں بھی ہیں، اس لیے ترجمہ بہت آسان ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں یا آپ روانہ ہوں۔ وَمِنْ حَيْثُ خرجتا، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، جہاں سے بھی آپ روانہ ہوں۔ فولی، تو پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں یا جہاں سے بھی آپ روانہ ہوں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ وحیثما، اور جہاں کہیں بھی، تم ہو، اے ایمان والو جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولو، تو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، اپنے رخ، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف۔ وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولو وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا، یہ 3 لفظ ہیں، لی، ان، لا، لی، ان، لا، یہ 3 لفظ ہیں، لیکن جب ان کو ملایا گیا تو وہ لی اللہ بن گیا۔ لی اللہ، لی، تاکہ، ان، لا، نہ، لی اللہ، تاکہ نہ، یکونا، رہے، للناس، لوگوں کے پاس، لی اللہ یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی حجت، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، یا موقع کی مناسبت سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سوائے ان کے جو ہٹ دھرم ہیں، سوائے ان کے جو ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں۔ فلا، پس نہ، فلا، پس نہ، تخشو، تم ڈرو، ہم، ان سے، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور، لی، تاکہ، اتمہ، تمام سے ہے، پورا کرنا، مکمل کرنا، ولی اتمہ، تاکہ میں مکمل کروں، نعمتی، اپنا انعام، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنا انعام، اپنی نعمت تم پر مکمل کروں، اور، لعل، تاکہ، تم،
تہتدون ہدایت پاؤ، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، ولأتم نعمتی علیکم اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، یعنی تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور تمہارا قبلہ بیت اللہ کو بنایا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں، اپنی نعمت کی انتہا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم راہ راست پاؤ اور ہدایت پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہاں بیان فرمایا، اور وہ فائدہ یہ بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کہنے کو کچھ نہ رہے، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کرنے کو کوئی بات ہی نہ رہے، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت یا کوئی دلیل نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں نا، باقی باتیں بھی ہماری ہی مان لیں گے، ہیں یہ ہمارے ہی دین پہ چلیں گے، یہ ہمارے ہی دین پہ چلیں گے، دیکھو ہمارا قبلہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح باقی باتیں بھی ہماری ہی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ایک بات ان کے پاس تھی نا، چلو وہ بھی ہم نے ختم کر دی، اب وہ بھی ختم، اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں تو باقی جو معاملات ہیں ان میں بھی یہ ہماری اتباع کریں گے، تو لو ان کے پاس جو حجت تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے، مشرکین کا اعتراض یہ تھا، کہتے ہیں ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ تو یہ ہے، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا، تو اس کو قبلہ کیوں نہیں بناتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ مشرکین کے پاس جو اعتراض تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے جو ظالم ہیں ان میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی بولتے ہی رہیں گے بولتے ہی رہیں گے بولتے ہی رہیں گے، ان کی فکر نہیں کرنی، ان کی ٹینشن نہیں لینی، ان کو بولنے دو، ٹھیک ہے بولتے ہیں تو بولتے رہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، ان لوگوں کے پاس وجہ کوئی نہیں ہوتی، بس وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ جو اس طرح کے لوگ ہوں نا فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان کی کوئی فکر نہیں کرنی، ان سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہاں وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو۔ پھر آخر میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ میں نے تم پر بہت بڑے بڑے انعامات کیے، اور ان انعامات میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنانا، تو میں نے کہا میں تم پر اپنی نعمت کی اس نعمت کی بھی انتہا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم کمال درجے ہدایت پر پہنچ جاؤ، تاکہ تم کمال درجے ہدایت پر پہنچ جاؤ۔ یہ آیت پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ روانہ ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے ایمان والو تم جہاں کہیں ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو اپنا رخ اسی مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے کہ جو ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے نہیں ڈرنا، وَخْشَوْنِي اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں انتہا کروں تم پر، نعمتی اپنی نعمت کی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی انتہا کروں۔ اس امت کے لیے جب بھی اس قسم کا لفظ آئے گا نا اپنی نعمت تمام کروں، اس کا مطلب انتہا ہے، کیونکہ اس امت کے اوپر اللہ رب العزت نے جو بھی انعام کیا ہے نا وہ انتہا درجے پہ جا کے کیا ہے، جو بھی انعام اس امت پہ ہوا ہے
وہ انتہا درجے پہ جا کے ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی پر ایسا انعام نہیں ہوا، اخیر کمال درجہ اس کا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھی مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو اچھے اخلاق اور اعلی اخلاق ہے نا ان کی انتہاؤں تک لے جاؤں۔ انتہا، قرآن انتہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہا ہے، زمانہ جو ہے خیر القرون قرنی، آپ نے فرمایا اس سے اچھا زمانہ آیا ہی نہیں جب سے کائنات بنی ہے، جو میرا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا اس سے بعد پھر کم درجے کا جو میرے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بھی نسبتاً کم درجے کا۔ تو کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، عبادات ہوں، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، اور معیشت ہو، معاشرت ہو، طرز زندگی ہو، نعمتیں ہوں، وہ انتہا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی انتہا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم کمال درجے ہدایت پر پہنچ جاؤ۔ کما، جیسا کہ، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجے، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول، منکم تم میں سے ہی، منکم تم میں سے ہی، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور یزکی تزکیہ کرتے ہیں، کم تمہارا، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، الکتاب کتاب کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الکتاب اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُ اور سکھاتے ہیں، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں، ما وہ، لم نہیں تھے، لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، کما ارسلنا فیکم رسولا جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیجے، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الکتاب اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم کے مضامین میں سے یہ ایک اہم ترین مضمون ہے جو کئی جگہوں پر دہرایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے حوالے سے 2 دعائیں کی تھیں، اس امت کے حوالے سے، ایک تو یا اللہ ہماری اولاد میں ایک امت پیدا فرما، امتا مسلمۃ لک جو امت مسلمہ ہو،
چنانچہ اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدا میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ جو بہترین امت، فرما بردار امت جس کی دعا مانگی تھی نا، ہم نے تمہیں وہ امت بنایا۔ پھر اس امت کے حوالے سے بات چلتی رہی۔ دوسری دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ پھر انہی میں سے ایک رسول، عظیم الشان رسول بھی ان میں بھیجیے، یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ 4 کام کرے۔ اب یہاں سے اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ ہاں، جس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر پیدا فرمایا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان رسول بنا کر بھی مبعوث فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے 4 چیزوں کی دعا کی تھی کہ وہ نبی تشریف لائیں تو وہ یہ 4 کام کریں، لیکن ترتیب تھوڑی سی مختلف تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو ترتیب مختلف ہے نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ وہ نبی ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتکا۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیں، اور نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی، تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا اور تعلیم کو شروع میں رکھا تھا، یہ ان کی دعا تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا، لیکن ترتیب تھوڑی سی چینج کر دی۔ یہ جو ترتیب چینج ہوئی ہے نا، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں رسول تشریف لائیں، لے آئے ہیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہاں وہ رسول ہم نے بھیج دی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کی تلاوت کریں گے۔ اب اگلا لفظ کیا ہے دیکھیں سپارے کے اوپر کیا ہے، کیا لفظ ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کریں گے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ رکھا تھا 4 نمبر پر، اللہ رب العزت نے تزکیہ رکھا ہے 2 نمبر پر۔ تزکیہ کیا ہے؟ میں آسان ترین لفظوں میں کہتا ہوں، انسان کی تربیت۔ انسان کی تربیت، چلے اس کی تفصیل بھی آتی جائے گی، لیکن آسان ترین لفظوں میں تربیت۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ تربیت پہلے ہوگی، تعلیم اس کے بعد ہوگی، پھر اس تعلیم کا فائدہ ہے، پھر اس تعلیم کا فائدہ ہے۔ محض تعلیم کسی انسان کو انسان نہیں بنا سکتی۔ تعلیم کے اندر قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے تعلیم کے اندر کہ وہ کسی انسان کو انسان بنا سکے۔ تعلیم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ تعلیم صرف راستہ دکھاتی ہے، بس اس راستے پر چلنے کی جو ہمت، طاقت یا اس کے لیے جو فورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، وہ تزکیہ ہے، وہ تربیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جس انسان کی تربیت ہوئی ہو، تعلیم کی کمی بھی ہو نا، وہ آپ کو اچھا بھلا انسان ملے گا، اچھی عادات والا، اچھی گفتگو والا، خیر خواہی والا۔ اور جس کے پاس تعلیم ساری دنیا کے ممالک کی اور ساری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہوں لیکن اس کی تربیت نہ ہوئی ہو نا، تو وہ آپ کو کتے سے بھی بدتر انسان ملے گا وہ والا۔ تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ تربیت پہلے ہے، تربیت کی اہمیت تعلیم سے بھی زیادہ ہے۔ اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر نا فطری طور پر، تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر انسان کے اندر
خامیاں ہیں. یہ بہت سی خامیاں لے کر پیدا ہوا ہے. مثلا انسان میں حرص ہے، لالچ، ہوس ہے. انسان فطرتاً جھگڑالو ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. انسان فطرتاً بزدل ہے. انسان فطرتاً جلد باز ہے. یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں، تخلیقی طور پر ہیں، فطری طور پر انسان کے اندر ہیں. اس کے اندر دنیا کی حرص بہت زیادہ ہے، ہوس بہت زیادہ ہے. حرص اتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے، ایک وادی سونے کی بھری ہوئی، ایک وادی سونے کا مطلب یہ ہے اربوں ٹن سے بھی زیادہ سونا، شاید کھربوں ٹن. وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جائے گا، اس سے زیادہ دنیا میں امیر کوئی نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور بھی مل جائے. دیکھ لیں آپ کے سامنے آج مثالیں موجود ہیں دنیا میں. آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنی ہے یہ، لیکن ان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اور. ہم 26ویں پارے میں سورہ قاف میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جہنم بھرتے جائیں گے اور جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، یا اللہ اور بھی، یا اللہ اور بھی، یا اللہ اور بھی. تو یہ جہنمی صفت ہے. ضرورت پوری ہو چکی ہے، عیاشیاں بھی کر لیں، عیاشیاں بلکہ 7-10 نسلیں عیاشیاں کر لیں گی، لیکن پھر بھی حرص ختم نہیں ہو رہی. یہ انسان کے اندر فطری طور پر ہے. اچھا، اب تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی فطری طور پر خامیاں ہیں، جن کو بزرگ حضرات رذائل کہتے ہیں، رذائل، وہ خامیاں اندر سے نکالی جائیں اور نکال کر ان کی جگہ انسان کے اندر اچھی صفات پیدا کی جائیں. مثلا بزدلی ہے تو اس کی تربیت کی جائے، اور ایسے تربیت کی جائے کہ بزدلی کی جگہ بہادری پیدا ہو جائے. اس کے اندر خود غرضی ہے تو خود غرضی نکال کر اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر ایثار پیدا ہو جائے. اگر اس کے اندر لالچ ہے تو اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ لالچ کی جگہ پر انفاق اس کے اندر پیدا ہو جائے. اگر منافقت ہے تو اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ منافقت کی جگہ اس کے دل کے اندر وہ پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے. اگر وہ جھگڑالو ہے تو ایسی اس کی تربیت کی جائے کہ اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے. اور اگر اس کے اندر ہوس ہے تو ایسی تربیت کی جائے اس کی کہ اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے اور حلم اور تحمل، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا. یہ ہے تزکیہ. یہ ہو جائے نا، یہ ہو جائے، یہ تزکیہ ہو جائے، اس کو تربیت کہہ لیں، یہ ہو جائے، اس کو اصلاح نفس کہہ لیں، یہ ہو جائے، تو آپ یقین جانیں کہ دنیا سے 90% مسائل اور جرائم سب ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو اس کی مثال عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے کو کہا جاتا ہے جہلا کا علاقہ، جہلا کا معاشرہ. ظالم بھی تھے، فاسق بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، جاہل بھی تھے، سب کچھ تھا ان کے اندر. ظالم بھی تھے، خود غرض بھی تھے، بہت کچھ تھا ان کے اندر. اچھی عادات بھی بہت تھیں، لیکن اخیر درجے کی برائیاں بھی ان کے اندر تھیں. اور ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی. تزکیہ، یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ تزکیہ فرمایا. اس تزکیے کی برکت سے روئے زمین پر ایسی جماعت وجود میں آئی کہ نہ ایسی جماعت اس سے پہلے تھی اور نہ قیامت تک اس کے بعد آ سکے گی. اور وہ جو دور جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت تھا، وہ خیر القرون بن گیا کہ اس سے اچھا تو روئے زمین پر زمانہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ تزکیہ ہے. ان لوگوں کے پاس علم بہت تھوڑا تھا، علم بہت نہیں تھا. ان لوگوں کے پاس علم بہت نہیں تھا. آج لوگوں کے پاس بہت علم ہے.
یقین جانیں وہ لوگ کسی نے 8 10 15 20 باتیں سنی بس، لیکن ان کا تزکیہ اس درجے کا تھا کہ خیر خود بخود خیر ان کے اندر رچ بس گئی اور شر ان کے اندر سے نکل گیا. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 26ویں پارے میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں راسخ کر دیا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر، گناہ، سرکشی، اس کو اللہ نے تم سے دور کر دیا. اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے پسند ہی نہیں کیا. یہ اس تزکیہ اور اس تربیت کا نتیجہ تھا. پھر واقعات آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے آپ لوگ. تو اس لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ انسانوں کا تزکیہ فرمائیں اور پھر آپ ان کو تعلیم دیں. اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ کام اکٹھے شروع کیے. تعلیم بھی تھی، تزکیہ بھی تھا، اور یہ کام اکٹھے چلتے رہے. تعلیم و تزکیہ اکٹھا چلتا رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ تعلیم اور تزکیہ یہ تھوڑا سا الگ الگ ہو گیا. مدارس وجود میں آئے تو مدارس کا مقصد تعلیم تھا، اور خانقاہیں وجود میں آئیں تو خانقاہوں کا جو مقصد تھا وہ تزکیہ تھا. پہلے یہ واقعتاً خانقاہیں جو تھی نا یہ تزکیہ ہی کا کام کرتی تھی، واقعتاً انسانوں کی اصلاح ہوتی تھی. وہ جو اللہ والے ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، وہ انسانوں کی اصلاح ہی کیا کرتے تھے. بعد میں جب ہر چیز کے اندر شر آیا تو پھر اس کے اندر بھی شر آیا، اور شر آیا اور بہت بڑا شر آیا. پھر تزکیہ تو رہ گیا ایک طرف، اور یہ چیز جو موجودہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا ڈھنگ اور یہ چل پڑا ہے نا، یہ مطلب یہ شکل اختیار کر گیا. لیکن اصل چیز بہرحال وہ تزکیہ تھا. اور اللہ والے اپنے اپنے زمانے میں بہت بڑے بڑے بزرگان دین گزرے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انسانیت کا تزکیہ کیا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے. اس طرح اور بہت بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے جنہوں نے انسانوں کا تزکیہ کیا، اور انسانوں کے اندر سے وہ جو فطری طور پر رذائل ہوتے ہیں، یا کسی معاشرے میں انسان جب رہتا ہے نا تو اس معاشرے کی گندگیاں اس کے اندر آتی ہیں، تو یہ اللہ والے کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، ذکر و اذکار سے، روزوں سے یا اور طریقوں سے وہ ان کا ایسا تزکیہ کرتے تھے کہ جس سے وہ اندر سے جو بری عادات تھیں وہ نکل جاتی تھیں اور انسانوں کے اندر اچھی عادات جنم لیتی تھی. یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آج بھی اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھے اور پاک صاف فرما دے، جو گند آ گیا یہ ہٹ جائے، تزکیہ ہو جائے انسان کا، صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہو جائے. لیکن وہ تربیت جو اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ہے، انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی تربیت نہیں. انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی، ہاں جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تربیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کی ہوئی، اس نہج پر تربیت ہو جائے. جب ہوگی تو پھر دنیا کو وہی معاشرہ پھر ملے گا. کما ارسلنا فیکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر بھیجے رسولا، ایک عظیم الشان رسول، منکم، تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں. اچھا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے صرف پڑھنا، اس میں معنی مفہوم ضروری نہیں ہے، صرف پڑھنا. یتلو علیکم آیات، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذمہ داری تھی کہ قرآن کی تلاوت فرمائیں، اور قرآن کی تلاوت ہو تاکہ قرآن باقی رہے. چنانچہ اب ہمارے ہاں جو حفظ کا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، یہ اس تلاوت قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ شکل ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک جتنی توفیق دیں وہ قرآن کی تلاوت کرے. جیسے سورۃ الملک کی تلاوت کرے، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، ممکن ہو تو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اور سورہ آل عمران بھی کر لے تو کیا ہی کہنا ہے.
تو یہ وہ ذمہ داری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یتلو علیکم آیاتنا، کہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کریں، ویزکیکم، اور ان کی تربیت کریں، ویعلمکم، اور ان کو سکھائیں، تعلیم دیں، الکتاب، کتاب کی، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، عربوں کو کیا تعلیم دینی؟ عرب تو خود پڑھے لکھے ہیں، عرب تو خود پڑھے لکھے ہیں اور ان کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، تو پھر کسی کی تعلیم ہے؟ اچھا آج کے عربوں کے بارے میں کہا جائے نا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آج کی عربی زبان وہ اصل جو عربی تھی، قریش کی جو زبان تھی عربی، اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی نسبت زمین و آج کے عرب وہ قرآن نہیں سمجھتے، بہت کم سمجھتے ہیں، آج کے عرب بہت کم قرآن سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو اصل زبان ہے اور ان کی زبان میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ لیکن اس وقت تو جو لوگ تھے ان کی تو اپنی زبان عربی ہے، اور قریش ہی کی زبان کے اندر قرآن اترا ہے۔ اب یوں سمجھے نا، ہماری جو اردو لاہور میں جو بولی جاتی ہے، کوئی آدمی اس زبان کے اندر اردو میں کوئی کتاب لکھے تو ہمیں اس کتاب کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، روزانہ اخبار چاہے ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، اللہ رب العزت جب قرآن اتارتے تھے نا تو بعض جگہ اس کا مفہوم صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا، بعض جگہ اس کا مفہوم صحابہ کرام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی اس کا مفہوم سمجھنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے بھائی یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے۔ 7ویں پارے کی آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملا، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، ان کے لیے امن ہی امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے لیے تو امن نہیں ہے، پھر ہم تو ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کا مفہوم نہ صحیح نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا ہے، پریشان ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی اس آیت نے پریشان کر دیا، ہمارے لیے تو امن نہیں ہے، یعنی ہم تو خطرے میں ہیں۔ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہیں ہونے دیا تو کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان لائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اولئک لہم۔ اب دیکھیں وہ نہیں سمجھ پائے تھے۔ دوسرے پارے میں ہم انشاءاللہ چند دن بعد پڑھیں گے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو رمضان کے مہینے میں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، رمضان کا مہینہ ہے تو تم رات کو کھا سکتے ہو اور اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آنے لگے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا، سیاہ اور سفید 2 دھاگے اپنے پاس رکھے، تکیے کے نیچے رکھ لیتے ان کو۔ اب جب دیکھتے کہ اب سیاہ اور سفید الگ الگ نظر آنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اور جب تک سیاہ اور سفید الگ الگ نظر نہ آتے اس وقت تک کھاتے رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا واہ بھائی عدی، تمہارے تکیے نے تو مشرق مغرب کو سمیٹ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ جب صبح جو ہے رات ختم ہونے لگے اور صبح شروع ہونے لگے، سیاہ دھاری رات ختم ہونے لگے اور سفید دھاری صبح شروع ہونے لگے۔ ہاں یہ ہو جاتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بہت سے مواقع آئے، پھر اس کا مفہوم متعین کیا، اسی لیے قیامت تک وہی مفہوم معتبر ہے
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. انسان کا اپنا مفہوم جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ، جس نے اپنی رائے سے، اپنی عقل سمجھ سے قرآن کی تفصیل کرنے کی، تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور پھر ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد اصاب، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور کی بھی ٹھیک فقد اخطا، پھر بھی اس نے غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اور اس کا معنی اور مفہوم، یہ دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترتی تھیں اور آپ دونوں چیزیں بیان فرماتے تھے. تو اسی کی روشنی کے اندر جو اس کا معنی اور مفہوم ہوگا وہ متعین ہوگا. اسی لیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی قرآن کی، والحکمہ، اور حکمت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ اور وہ تمام اسلامی تعلیمات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، آپ اس کی تعلیم دیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ سکھاتے ہیں تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ نبی تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ پاک نے آپ کو اولین اور آخرین سب کے علوم سے نوازا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو وہ علوم عطا کیے ہیں جن کا ان سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں تھا. بس